الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں والدین کے احترام میں جو اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی ہیں ان کا بیان کیا تھا، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہم چند احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عظمت میں بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی لفظ جو منہ سے نکلتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، کیونکہ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی مرضی سے تو کوئی بولتے ہی نہیں ہیں، ہم جو ان کو وحی کرتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ تو آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ سونے میں تولنے کے لائق ہے، کچھ قرآن ہو گیا اور کچھ احادیث ہو گئیں۔ تو آئیے ان نور ہدایت کے قیمتی موتیوں سے چند موتی ہم بھی چنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں والدین کے متعلق وہ ہم نے غالباً 8 یا 9 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں۔ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کا احترام اور جو ان کی فضیلت بیان کی ہے، اس میں سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ ہے اس کو ترمذی شریف نے، مسند احمد نے، اور اس کے علاوہ کچھ اور احادیث ہیں، مشکات میں بھی ہے، یہ انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ گویا لوگوں کے شکر ادا کرنے میں والدین کا شکر شامل ہے۔ سب سے پہلے جو خالق حقیقی ہے وہ ہمارا خالق ہے اور وہی اصلی خالق ہے، لیکن دنیا میں انسان کی خلقت کے لیے جو وجہ بنتی ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے اپنی تخلیق کو بیان کرنے کے لیے والدین کو ساتھ ملایا کہ دیکھو خالق تو میں ہوں لیکن وجہ یہ بنے ہیں، تو اس لیے میری عبادت کے بعد فوراً ان کا احترام کرو اور ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرماؤ۔ دوسری حدیث سے مبارکہ جو ہے وہ بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، چاروں اس کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں آپ نے مجھے یہ احکامات بیان فرمائے اور اگر میں پوچھتا رہتا تو آپ اور بھی بتاتے رہتے۔ ان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو ارشاد فرمایا اس میں ایک چیز ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا بھی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں نقل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لعنت کرے۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے لعنت کرے گا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ لہٰذا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے وقت کسی کے والدین کو بیچ میں انوالو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھی جواباً جب گالی دے گا تو ان فیکٹ انسان اپنے والدین کو گالی کا خود سبب بنا۔
اگلی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے اور ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، میں تم کو سب سے بڑے گناہ کبیرہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ آپ سہارے سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا، جھوٹی بات نہ کہنا، اور اس کا آپ نے 3 بار تکرار فرمایا۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے ایک ایک لفظ جو ہے پلے باندھنے کے لائق ہے کہ آپ نے جھوٹ نہ بولنے کا 3 بار تکرار فرمایا کہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ اور ہم اگر اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں جن کا کوئی حاصل بھی نہیں ہوتا، اور خام خواہ اپنے پلے گناہ باندھتے رہتے ہیں۔ ایک اور بڑی ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ جو ہم لوگ جو سنیں گے تو ہمیں عجیب سا لگے گا کہ کیسی حدیث مبارکہ ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر اس کا باپ اس کو یہ حکم دے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس پر بیوی کو طلاق دینا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اور میرے والد اس کو ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ میں منقول ہے۔ 3 اس کے راوی ہیں۔ گویا انسان اگر اپنی بیوی سے صحیح بھی رہ رہا ہو اور اس کا والد اسے کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس پہ والد کا حکم ماننا واجب ہے، اور یہ حضرت عمر نے اپنی بیوی کو پھر طلاق دی، عبداللہ بن عمر۔ ہاں جی۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں منقول ہے، ماں اور باپ دونوں کی اطاعت واجب ہے، لیکن ماں کی اطاعت کا حق 4 میں سے 3 حصے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرے نیک سلوک کے سبب کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ جب چوتھی دفعہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کون، تو آپ نے فرمایا، تمہارا والد۔ گویا کہ ماں کی اطاعت اگر 4 حصے ہوں تو 3 حصے ماں کی اطاعت واجب ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی، مسلم شریف کی اور ابو داؤد شریف کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرکہ تھیں، یعنی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی اگر والدہ یا والد مشرک بھی ہوں تو صلہ رحمی کا ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ ہاں البتہ ان کی اگر وہ کہیں کہ شرک کرو تو یہ بات ان کی نہ ماننی، یہ انسان پہ فرض ہے کہ وہ بات نہ مانے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو ہے یہ بھی اس کے کوئی 7-8 راوی ہیں، مختصراً بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں جہاد کروں؟
آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو تم ان کی خدمت میں ہی جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرنا جہاد کے برابر ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں ان کو، شاہین صاحب کے جو بیٹے ہیں یہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اپنے والد کی اتنی خدمت کرتے ہیں، اور یہ پریکٹیکلی اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے لیے دین و دنیا میں آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے لیے دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی راحت ہے۔ میں اپنی بھی مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنے والدین کے سامنے کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی، نہ والد کے سامنے نہ والدہ کے سامنے، تو دونوں الحمدللہ مجھ سے خوش گئے ہیں۔ اور یہ میں آج جہاں کھڑا ہوں، جو بھی مجھ پر اللہ کی رحمت ہے اور جو میں نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہے، یہ صرف والدین کی دعائیں ہیں۔ اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس کے والدین زندہ ہیں وہ ان کو خوش رکھے، اور ان کو خوش رکھے گا تو اس کی دنیا بھی جنت ہے، اس کی آخرت بھی جنت ہے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ قرآن پاک اس کے بارے میں احکامات فرما رہا ہے، ہمارے پیارے نبی اس کے بارے میں احکامات فرما رہے ہیں۔ تو جب اتنی تاکید ہو تو اس شخص کے لیے کیوں نہ دنیا پھر جنت بنے گی اور آخرت بھی جنت بنے گی انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور روایت جو ہے اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ تمام حضرات سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا ناک خاک آلود ہو۔ آپ سے کہا گیا کس کی یا رسول اللہ؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا اور ان میں سے کسی ایک کے یا دونوں کے، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی جس شخص نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بوڑھا پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کس قدر دیکھیں سختی ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ ہم سن رہے ہیں، جو بچے بھی بیٹھے ہیں، بچے خاص طور پر یہ سنیں کہ والدین کبھی کوئی اونچی بھی بات کہہ دیں تو اس پہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ بدتمیزی کی بالکل گنجائش نہیں ہے اسلام میں، والدین کے ساتھ اونچا بولنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح یہ اگلی جو حدیث مبارکہ ہے یہ ترمذی شریف، مسند احمد اور ایک اور دو اس کے راوی ہیں۔ حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ حضرات نے یہ سنی ہوگی۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے کس چیز پر آمین کہی؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا یا محمد اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، تو آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور اس کی مغفرت کیے بغیر مہینہ گزر گیا، آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، تو آپ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ یہ دیکھیے کہ حضرت جبرائیل نے دعا کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور خود جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت نہ کر سکا، ان سے دعائیں نہ لے سکا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے۔
اور یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف اور ترمذی شریف میں نقل ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں حضرت مالک بن ربیعہ السعدی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت انصار میں سے ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا میرے ذمے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، 4 قسم کی نیکیاں ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے عہد کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کی تعظیم کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ ان کے ساتھ وہ نیکیاں ہیں جو ان کی موت کے بعد بھی تم پر باقی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث مبارکہ وہ بھی کافی مشہور ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی سفر کر رہے تھے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلتی ہے اس میں کوئی لفظ بھی جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اعتماد کرنے کے، اس پر عمل کرنے کے اور اس کو قیمتی بنانے کے لائق ہے۔ اب وہ کون لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ تھے۔ کہاں تھے، کب تھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، آپ نے فرما دیا کوئی ہوں گے۔ 3 اشخاص تھے جو سفر کر رہے تھے، ان کو بارش نے آ لیا، انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لی، غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر آ گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم نے جو نیک عمل اللہ کے لیے کیے ہوں ان کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرو۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے وسیلے کا بھی ثبوت مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشخاص نے یہ کہا جو تم نے نیک اعمال کی ہیں ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور اس سے دعا کرو، شاید اللہ غار کا منہ کھول دے۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میری ایک چھوٹی سی بچی تھی، جب بھی میں شام کو آتا تو بکری کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنی بچی، بیوی اور گھر والوں کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں حسب معمول دودھ لے کر ماں باپ کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہ کیا کہ ان کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ ابھی دیکھیے کتنی باریک بات ہے کہ جب ماں باپ سو گئے ہوں ان کو دودھ پلانا ہے، لیکن پاس کھڑا ہے کہ ان کو جگانا نہیں، ان کی بے ادبی ہو جائے گی، نیند میں خلل آ جائے گا۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب کوئی شخص سو رہا ہو اس کی نیند میں خلل نہ ڈالیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جگانا پسند نہ کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے بچی کو بھی دودھ دینا پسند نہ کیا۔ اب دیکھیں بچوں کو انسان کتنا عزیز رکھتا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہم بچوں کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ماں باپ کو پیچھے رکھتے ہیں، ایسا ہے؟ الا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہوئی ہے، وہ پہلے والدین کو رکھتے ہیں، بچوں کو بعد میں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بچی کو دودھ دینا پسند نہ کیا، بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی۔ بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو تو ہمارے لیے اتنی کشادگی دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں، یعنی پتھر غار کے منہ سے ہٹ جائے۔ اللہ عز و جل نے ان کے لیے کشادگی کر دی حتیٰ کہ انہوں نے آسمان دیکھ لیا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف، مسلم شریف، داؤد شریف، مسند احمد اور ایک اور راوی بھی ہیں ان کے۔ یہ اس کا مطلب اس کی جو اتھینٹسٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ جو بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے اگر والدین کی کوئی بے ادبی کی بھی ہے اور وہ زندہ ہیں
تو ان سے جا کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے اور ان سے درخواست کرے کہ ابو جان، امی جان، اگر مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما دیں، آئندہ میں آپ کی گستاخی نہیں کروں گا۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے جو 4 حق بتائے گئے ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اللہ پاک اس پر عمل